سیاست دمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں. دائرہ کار ہے، اس کے اندر وسعت آتی جا رہی ہے، اور ہمارے سی پیک کی اہمیت جو ہے پاکستان اور چین کے آپس کے رشتے کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، اس اہمیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے دونوں سائڈ جو ہیں، چائنا اور پاکستان، جو ظاہر ہے ان کا ایک انتہائی قریبی رشتہ ہے ہم دونوں ممالک کا، دونوں ملکوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ چائنا کے، وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے، ان کی طرف سے بھی اپنی اپنی حکومت کی ٹیمز کو ہدایات ہیں، واضح ہدایات ہیں کہ سی پیک کو ایک ترجیح کے طور پر لے کر چلنا ہے. اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو ایک ویژن ہے، ایک عالمی ان کا ویژن ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، اس کے اندر سی پیک ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. اور اس لیے پاکستان اور چائنا دونوں سائڈز کے اس کی اہمیت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اسی کمٹمنٹ کا آج دونوں سائڈز نے، چائنا نے بھی اور پاکستان نے، ایک اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ اس کے باوجود کہ کووڈ آیا اور دنیا کی معیشتیں بڑے مشکل وقت سے گزریں، چائنا اور پاکستان دونوں کے اندر بندشیں لگیں، بار بار لگتی رہیں، ابھی بھی ہیں، اس کے باوجود کوشش کی گئی کہ سی پیک سے جڑے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام جاری رکھا جائے. چائنا کے ورکرز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا ٹریول آج بھی جو ہے انہوں نے بڑا محدود کیا ہوا ہے، لیکن سی پیک کے جو منصوبے تھے ان کے لیے چائنا کے ورکرز پچھلے سال ہی واپس آ گئے تھے اور ان پہ کام دوبارہ شروع ہو گیا تھا. آج جو معاہدے ہوئے یا فیصلے کیے گئے، جیسے میں نے ذکر کیا، میرے خیال میں جو سب سے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ایکسائٹنگ میں کہوں گا جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آئی ٹی منسٹر امین الحق نے اور ان کے کاؤنٹر پارٹ جو چائنا کے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے. کیونکہ ہماری اگر آپ معیشت کو دیکھیں تو اس وقت آج جو ہماری معیشت ہے اس کے اندر زراعت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اس لحاظ سے رکھتی ہے کہ 2/3 پاکستان کی آبادی جو ہے اس کا زراعت پہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انحصار ہے. لیکن اگر آپ کل کی معیشت کی طرف دیکھنا چاہیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یہ ڈیجیٹل دنیا ہے 21ویں صدی، اور چین جو ہے اس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے. جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، اور آپ کو اس وقت دنیا کے اندر اس وقت جو مقابلہ نظر آتا ہے اس میں سے ایک جو ایریا جس کی آپ نے بھی سب نے ذکر سنا ہوگا، وہ 5G یا 5th جنریشن جو ڈیٹا ہے اور جو ہماری موبائل فون ٹیکنالوجی ہے اور وائی فائی ہے، اس کے لیے چین اور امریکہ کا اس وقت مقابلہ چل رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی چائنا نے ڈیولپمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل پیمنٹ پورٹل ہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ٹرانزیکشنز کرنے والی آن لائن جو ڈیجیٹل پورٹل ہے، پیمنٹ سسٹم ہے، وہ بھی چائنیز کمپنی ہے، اور اس کا ایک ذیلی ادارہ اس وقت پاکستان میں کام بھی کر رہا ہے. علی پے کے نام سے وہ کمپنی علی بابا گروپ کی کمپنی ہے. تو اسی طریقے سے اور مختلف ایریاز ہیں اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جس میں چین نے عالمی سطح کے اوپر بہت کامیابی حاصل کی ہے، اور پاکستان کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں بھی الحمدللہ بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹس جو ہیں ایک سال کے اندر 47% اضافہ ہوا ایکسپورٹس کے اندر، اور $1.2 ارب کے قریب جو ایکسپورٹس ہوتی تھیں وہ $2 ارب سے زیادہ بڑھ گئیں، اور اس سال پھر امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان میں مزید ترقی دیکھنے کو ملے گی. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کی اوور آل معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے اور نوجوانوں کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان میں بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. تو بہت ہی میرے خیال میں اور ہمارے خیال میں بہت ایکسائٹنگ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. دوسرا MOU جس کے اوپر دستخط کیے گئے جی، وہ فریم ورک ایگریمنٹ ہے ننگبو پورٹ جو چائنا کی ہے اور گوادر کے درمیان. گوادر ظاہر ہے ایک کلیدی اہمیت رکھتا ہے سی پیک کے لیے. NINGBO. میں نے آج ننگبو، اچھا میں آج کیانی صاحب میں بتا رہا ہوں صرف سپیلنگ نہیں، میں نے آج میٹنگ سے پہلے تلفظ کے اوپر بھی میں نے چائنیز سے پوچھا تھا کہ نام صحیح تلفظ کیا ہے، کیونکہ اب بتا دیں گے یار، میں تو آپ بعد میں بتا دوں گا سپیلنگ.
اچھا بتا دوں گا نا, ختم یار, آگے پوری پریس کانفرنس روک دی اس کی سپیلنگ پہ. اچھا مہتاب بتا دوں گا یار, میں تجھے واٹس ایپ کر دوں گا. اچھا پھر یہ گوادر جو ہے, گوادر پورٹ جو ہے ظاہر کلیدی اہمیت رکھتا ہے ہماری سی پیک کی جو تمام منصوبہ بندی ہے اس کے اندر, اور پاکستان کی معیشت کے مستقبل کے لیے بھی. تو یہ ہمیں ایک مدد حاصل ہوگی اس کو اور مزید ترقی دینے کے لیے. اسی طریقے سے ایک ایم او یو کے اوپر دستخط ہوئے, کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے, میریٹائم منسٹری نے اس منصوبے کے اوپر کام کیا ہے, اور چائنیز کمپنی جو ہے سی آر بی سی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اور یہ بھی کراچی پورٹ کی جو فیسلٹیز ہیں اور اسے ملکہ جو ایریا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایم او یو, یہ ایم او یو فریم ورک تھا, وہ ننگبو پورٹ اور گوادر والا جو تھا, یہ ایم او یو ہے. سو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد دو انہوں نے چائنیز وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایل او ایز انہوں نے ایکسچینج کیا. بلوچستان سولر پاور اکوپمنٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میڈیکل اکوپمنٹ اینڈ مٹیریلز ڈونیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے منصوبے ہیں مختلف سٹیجز پہ, ان سب کا بھی ذکر ہوا. اس کے اندر ہمارے انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں, جو موٹر ویز ہیں اس کی وہ بھی منٹ کیے گئے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ اور فردر کمٹمنٹ جو ہے. انرجی کے ایریا کے اندر کوآپریشن کو ہم نے آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, اور تو ایک وسیع پیمانے کے اوپر جو کوآپریشن ہے اس کا اظہار اس جے سی سی کے منٹس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ایک چیز جس کے اوپر بات کی, اور میں بہت زیادہ تفصیل میں شروع میں نہیں جاننا چاہتا, اس کے بعد آپ جو سوالات ہیں وہ پوچھ لے گا. ایک چیز جس کے اوپر خصوصی طور پر چائنیز سائڈ نے بھی ذکر کیا اور زور دیا اور ہم نے بھی, اور وہ ہے سیکیورٹی. ظاہر ہے جیسے جیسے سی پیک کی ترقی ہو رہی ہے, سی پیک مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے, دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمارے انڈسٹریل زونز, انڈسٹریل انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے, علامہ اقبال کے اندر آئی ہے, رشکئی کے اندر پروجیکٹ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ چائنیز انویسٹمنٹس ہمارے پاس آئی ہیں جو ان اسپیشل اکنامک زون سے باہر بھی لگ رہی ہیں. ہماری میں نے خود ایک ٹیکسٹائل کمپنی کا وزٹ کیا تھا ملتان روڈ کے اوپر, تقریباً ایک شفٹ کے اندر 2800 ورکر وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو چائنیز جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس لیے سیکیورٹی کی جو ضرورت ہے اور اہمیت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. داسو کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ورکرز کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس پہ دونوں سائڈز نے ظاہر ہے اظہار افسوس بھی کیا, جو ان کے لواحقین ہیں اس نے ہمدردی کا اظہار بھی کیا, اور اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ جلد سے جلد ان کے جو لوگ جنہوں نے یہ گھناؤنی جرم کیا تھا اور یہ دہشت گردی کی واردات کی تھی ان کو پکڑا بھی جائے اور ان کو سزا بھی دلوائی جائے کورٹس کے اندر. اور مجموعی طور پہ جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ پچھلے ایک ماہ کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید اور تقویت دینے کے لیے ایک بڑی مربوط جامع اپنی حکمت عملی بنائی گئی ہے, اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خصوصی سیل, وہ چائنا سے اسپیسیفک نہیں ہے, ایک فارنرز جو پاکستان میں فارن نیشنلز کام کرتے ہیں, انٹیریئر منسٹری کے اندر ایک خصوصی سیل بھی بنایا گیا ہے یہ سارے کام کے کوارڈینیشن کے لیے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود کہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, سی پیک جو ہے وہ دنیا میں طاقتیں ہیں, خاص طور پہ ہمارے مشرق میں ہمسایہ جو ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ نشانہ رہتا ہے. اور یہ نشانہ جو ہے وہ صرف فزیکل اٹیک کی صورت میں نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ 5th جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر کا زمانہ ہے. وہ سوشل میڈیا پہ غلط خبریں پھیلانا, فیک نیوز, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر خبریں لگانا, ہر قسم کے اٹیک آتے ہیں سی پیک کے اوپر. لیکن کیونکہ پاکستان اور چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ, وہاں سے لے کے عوام تک, دونوں چائنیز عوام اور پاکستانی عوام, کیونکہ اس آپس کی جو دوستی ہے, آپس کی جو باہمی شراکت ہے اس کے کمیٹڈ ہیں, تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا اس کا مقابلہ بھی کیا جائے گا. اور جیسے جیسے وسعت آ رہی ہے, مجھے یہ لگتا ہے جس طریقے سے ایک لفظ انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے ٹپنگ پوائنٹ, ہم جلد اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں, اس سٹیج پہ پہنچ رہے ہیں. یہ جو نئے ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, زراعت کا بڑی تفصیل سے میں ابھی اس میں نہیں گیا, 8 مختلف پوائنٹ ہیں جو جے سی سی کے اندر آج اپروو ہو گئے, جو ڈی آئی ڈبلیو جی کے اندر کیے گئے تھے. انڈسٹریل کوآپریشن کا میں ذکر کر دیا, آئی ٹی کا ذکر کر دیا. تو وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد مومنٹم ایک گین کر لیتی ہے, پھر اس کو کوئی روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے ہم اسی سٹیج کے اوپر اب پہنچ گئے ہیں.
تھینک یو جی سر جی یہ بتائیے کہ شہباز احمد جی شباب سر اس میں اوور آل آپ کی پروگرس نظر آ رہی ہے بٹ 2-3 چیزیں جو پاکستان کا ایک فوکس تھا کہ ہم مین لائن 1 ML1 پروجیکٹ کے اوپر ہماری خواہش تھی کہ اس کے اوپر فائنینسنگ ایگریمنٹ ہو جائے اور دوسرا پاکستان کی خواہش تھی کہ انڈسٹریل فریم ورک ایگریمنٹ ہو جائے. وہ چیزیں منٹ میں نظر نہیں آ رہی. سیکنڈلی جو چائنیز کنسرن منٹس میں نظر آیا ہے کہ آپ ایک ریوالونگ فنڈ کا ہم نے ان سے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا ہوگا, تو وہ بتا دیں کہ اس کے اوپر کب ہم وہ فنڈ بنا دیں, اس کی اماؤنٹ کتنی ہے, ڈسپیوٹیڈ ہے یا آؤٹ اسٹینڈنگ. ڈسپیوٹیڈ تو نہیں ہے بٹ آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا, میں آخری والے آپ کے پوائنٹ سے شروع کر دیتا ہوں. یہ میٹنگز ابھی بلکہ پرائم منسٹر نے بھی یہ میٹنگ لی تھی اس کے لیے. فائنانس منسٹری اور انرجی منسٹری اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کہ ایک ہمارا ایک کلیئر پاتھ ٹو ریزولوشن جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, جس کے اندر یہ ریوالونگ فنڈ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے, یہ تو اوریجنل اس کے اندر تھا, اس کو اس کے ذریعے حل کروایا جائے یا کسی بھی طریقے سے جو اوور آل سیکٹر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گردشی قرضے جس رفتار سے پہلے بڑھ رہے تھے اس کے اندر بہت کمی واقع ہوئی ہے. ہم سیکٹر کی ریفارم کی طرف جا رہے ہیں اور اسی کا حصہ جو ہے وہ سی پیک کی جو پیمنٹس ہیں, آپ اماؤنٹ پوچھ رہے تھے 1.4 بلین ڈالرز کی ٹوٹل لاسٹ جو پیبل, کیوں خالد 1.4 تھا نا, 230 بلین روپے تھے جو اس کے پیبلز ہیں. دس از ناٹ اوور ڈیو نیسسریلی, دس از ٹوٹل پیمنٹ جو ڈیو ہیں. دوسرے آپ جو بات کریں ML1 کی ڈسکشن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری چلتی رہی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہماری میٹنگز ہوئی تھی, تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس پروسیس کو ہمارے خیال میں JCC ہونے کے بعد مزید تقویت ملے گی اور آگے ہم نے جو فائنینشیل کلوز اچیو کرنا ہے سب سے بڑا اس کے اندر ظاہر ہے ML1 ہی ہے, اس کے اندر بھی آسانی پیدا ہوگی. انڈسٹریل فریم ورک ایگریمنٹ کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ذکر کیا گیا تھا, بٹ ان کچھ لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا ایونٹس ہیو اوور ٹیکن. وہ ایک پاتھ تھا, ایک آئیڈیا تھا کہ اس کے فریم ورک ایگریمنٹ کے تھرو ہوگا. جیسے میں نے کہا انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی, اسپیشل اکنامک زونز بن گئے, وہاں پر انویسٹمنٹس آنی شروع ہو گئی, اسپیشل اکنامک زونز کے باہر بھی انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی. تو اب ہماری جو کانسنٹریشن ہے, ہمارا جو فوکس ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ سیکٹر وائز اپروچ کے اوپر ہے rather than کہ ایک جنرک فریم ورک ہو جو تمام انڈسٹریز کے لیے ہو. جی اقتصادی زونز کا آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, کوئی والیم بتائیں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے پائپ لائن میں کتنی, کیونکہ یہ سی پیک کا بیسک ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا KCR پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اس میں کتنی پیش ہو. دیکھیں KCR کی ذکر ہے اس JCC کے اندر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی سائٹ جو ہے وہ BOT بیسس کے اوپر یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر KCR کرنا چاہتی ہے, اور پاکستانی سائڈ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ چائنیز کمپنیز بھی اس کے اندر حصہ لیں, اس کے اندر شراکت کریں. آپ کے لیے خبر میں KCR کی یہ بتا سکتا ہوں کہ KCR کے اوپر انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو وزیر اعظم کراچی جا کے جو KCR کا انفراسٹرکچر ہے اس پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کل صبح اس کے CDWP اپروول ہو چکا ہے, ایکنیک کی میٹنگ میں کل صبح ہے وہ ایجنڈا کے اوپر, اور اگر کل ایکنیک پاس کر دیتی ہے تو جیسے میں نے کہا اس کے بعد چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم کراچی جا کے اس کا افتتاح کر لیں گے. دوسرا آپ کا ایک تو KCR تھا, دوسرا اسپیشل اکنامک زون. دیکھیں اسپیشل اکنامک زون میں آج جو چائنا کے NDRC کے وائس چیئرمین جو ہیں جو چائنیز سائٹ سے ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے خاص طور پہ رشکئی کا جو ہے ذکر بھی کیا اور اس میں کتنے کوئی $2 بلین سے زیادہ کی ایکسپیکٹڈ انویسٹمنٹ کی بھی بات کی. میں ذرا سا محتاط رہتا ہوں یہ پہلے سے یہ نمبر دینے سے, کیونکہ یہ انفرادی کمپنیز ہیں, یہ کوئی حکومتی معاہدے نہیں ہیں. بٹ ہمیں یہ پتہ ہے, آپ کسی دن خالد آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے رشکئی کے ٹرپ, آپ سب کو ساتھ لے کے جائیں رشکئی, وہاں پہ جا کے اس کی سینچری اسٹیل کا جو پہلا پروجیکٹ ہے اس کی تو مشینری بھی ریسیو ہوگی. یہ جو لاسٹ میں نے پریس کانفرنس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 9 CEOs آئے تھے جنہوں نے فیصل آباد میں اور M3 کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے, تو $845 ملین کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے with a firm commitment to double and triple their investment for the expansion. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ جو تھاپور ٹرائی کوٹ سیکشن ہے آج اس کی منظوری ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چینی جو سائٹ ہے اس نے خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے کنسرن شو کیے ہیں, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر چینی ورکرز کام کریں گے وہاں پر جو چینی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوں گے. تو اس پر آپ کا کیا جواب؟ نہیں, انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں ریز کیا, اور وہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں
اس کا ان کو احساس ضرور ہے اور وہ کنسرن بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو ابھی وہ دو یا 3 دن پہلے میسج آیا تھا کہ ورکرز موبلائز ہو گئے، دوبارہ کام شروع ہو گیا، اس کا بتا ایسا دیں. ہے جی کہ دیکھیں یہ جو ہوا تھا، میں نے لاسٹ بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا، بہت کمپریہنسو بریفنگ دی گئی نیوی نے بھی، آرمی نے بھی، اور اس میں انہوں نے یہ باور کروایا کہ اب ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے. وہ کمپریہنسو بریفنگ پھر چائنا کی جو ایمبیسی ہے ان کو دی گئی. اس کے بعد جب چائنا ایمبیسی نے کمیونیکیٹ کیا تو جو کام رک گیا تھا ایکسپریس وے کے اندر، وہ ریموبلائز ہو گئے لوگ. اور اس پہ کے ورکرز واپس آ گئے کام پہ، ریموبلائز. ہائی کورٹ رائی کورٹ گیا، بالکل جی. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے اپنی ری الائنمنٹ کی فیصلے کرنے، وہ بالکل وہ شامل ہے اور وہ پروجیکٹ کیا جائے گا. وہ کے سی آر کا آپ نے ذکر کیا، شکیل صاحب نے سوال کیا، اس حوالے سے یہ بتائیے کہ پریویس گورنمنٹ کے اینڈ تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جائکا اس کو 40 بلین روپیز کی فنڈنگ فراہم کرنا چاہتا ہے. I may be wrong in that figure, but there is some 40 or something like figure جائکا کا. تو کیا اب یہ جائکا پیچھے ہو گیا اور اس کو اب سی پیک کے ایمبیٹ میں لے رہے ہیں؟ جائکا ایکچولی پچھلے حکومت میں نہیں تھا، یہ تو بہت پرانی آپ بات کریں، یہ جنرل مشرف کے وقت کی بات ہے. اس وقت جائکا نے انٹرسٹ ایکسپریس کیا تھا، پوری اس کی فیزیبلٹی بنی تھی، لیکن وہ منصوبہ اس وقت آگے نہیں چل سکا. جیسے آپ کو پتا ہے یہ کے سی آر کے اوپر تو 30 سال سے کام ہو رہا ہے، کوئی بھی حکومت اس کے اندر گراؤنڈ کے اوپر پیش رفت نہیں کر سکی ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں ہدایات دی تھی کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے ریلویز، اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ انٹرا سٹی ہے یا انٹر سٹی ہے، وہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کرے. تو اس کے بعد سے ہم نے اس کی لیڈ لی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر بنانا چاہتے ہیں. اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ خود گورنمنٹ جو ہے بیس انفراسٹرکچر جو ہے بنا رہی ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ انفراسٹرکچر جو بننے جا رہا ہے تقریباً اس کی جو اپروول ہوئی ہے، سی ڈبلیو پی نے منظوری دی ہے، وہ تقریباً 21 ارب روپے اس کی لاگت ہے. اس میں سے 6 ارب روپے، یہ بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا ہی حصہ تھا، 6 ارب روپے اس میں سے سندھ گورنمنٹ دے گی، باقی فیڈرل گورنمنٹ دے گی. اور ظاہر ہے اس کے بعد جو 250 ارب روپے کا منصوبہ ہے وہ تو پوری ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی. اچھا جی، آپ پوچھ لیں، میں آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ نے داسو کا بتایا کہ وہاں واقعہ ہوا کہ لوگوں کو اریسٹ کریں گے، تو اس واقعے میں جو اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، لگتا یہ آپ کی باتوں سے کوئی پیش رفت نہیں ہے. اور داسو پہ کام کی کیا پوزیشن ہے؟ اطلاعات یہ ہے کہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. سیکنڈ جو یہ ہے آپ کا سکھر حیدرآباد موٹر وے، 3 سال میں تو مجھے لگتا ہے وہ کام ہی کچھ نہیں ہوا. اب اس کی پوزیشن کیا ہے، کب تک اس پہ کام شروع؟ سر میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کر دوں، 3 سال نہیں، سکر حیدرآباد موٹر وے تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی. آپ ایسے میں نے کہا کوئی سننے والا، آپ تو سمجھتے ہیں، میں نے کہا کہ سننے والا کہ یہ نہ سمجھے کہ اس پہ بڑی زور و شور سے کام ہو رہا تھا جو آنے کے بعد پچھلے 3 سال میں رک گیا. تو اس پہ کام ہو نہیں سکا تھا، کوشش کی گئی تھی، کامیابی نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ سکر حیدرآباد موٹر وے جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ نے اپروول دی پچھلے ہفتے، اور اس کے بعد NHA جو ہے اس کی RFP پبلک میں فلوٹ کر چکی ہے، اخبار میں اشتہار چھپ چکے ہیں، انوائٹ کیا جا چکا ہے کمپنیز کو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے. جی سر، میں داسو کی، کیونکہ ڈے ٹو ڈے جو ہے اس کو لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، وہ ہماری انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے. تو میں مفروضے کی بنیاد پہ میں نہیں، کام ابھی دوبارہ وہاں پہ موبلائزیشن نہیں ہوئی ہے میری نالج کے مطابق. جی انہوں نے پہلے پوچھا تھا گوادر کا، میں بتا دوں. اچھا جی، گوادر کے پاور پلانٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ڈسپیوٹ ہو گیا تھا آن دی ٹیرف، اور بہت عرصے تک وہ پھنسا رہا کہ وہ اس ٹیرف کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ ریویژن پٹیشن ڈال دیں گے، لیکن ساتھ وہ اپنی فائنینشیل کلوز کی طرف بھی جائیں گے. وہ اس وقت فائنینشیل کلوز کرنے کے لیے انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے اپنے لینڈنگ ایجنسیز کو. کیا نہیں سر؟ آج جو پریزیڈنٹ نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کور پروجیکٹس پوری دنیا میں ہم کسی پروجیکٹ کو پرسو نہیں کریں گے. تو اس کی بیسس کے اوپر ہمارے جو سی
ایکچولی انہوں نے یہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو مستقبل میں نئے منصوبے ہونے ہیں اس میں ہم کول کے پروجیکٹس نہیں کریں گے، لیکن جو ابھی جہاں پر ہماری کنٹریکچوئل کمٹمنٹس ہو چکی ہیں وہ منصوبے ہم ضرور مکمل کریں گے. جی میں تاب کی ایک سلسلے. سر دیکھیں ML1 پہ فائنینسنگ ایگریمنٹ پچھلے 3 سال سے اس کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے، کہاں پہ پرابلمز ہیں؟ مثلاً ایک ڈاکومنٹ میں نے دیکھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ وہ RMB کرنا چاہتے ہیں اور ہم میرے خیال میں ڈالرز میں انٹرسٹڈ ہے. تو بات کہاں پہ رکی ہوئی ہے کہ فائنینسنگ ایگریمنٹ کیوں فائنل نہیں ہوگا؟ دوسرا سر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایک باقاعدہ سیکیورٹی ڈویژن کریٹ کیا گیا تھا پوری چائنیز کی اس کے لیے. دو ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ. نارتھ اینڈ ساؤتھ. اچھا، تو وہ سر اور بیسیکلی ان کا ہیڈ کوارٹر بھی وہاں اس زمانے میں سنا تھا جب بڑا سی پیک کا بڑا تھا کہ ہمارے پاک اینڈ میں جو ہے اس کا کوئی بنایا جائے گا ہیڈ کوارٹر بھی. تو وہ بنیادی طور پہ کوئی لیپسز بھی ہمیں اپنی بھی سول سرچنگ کرنی ہے، وہ کہاں پہ ہوئے ہیں؟ اچھا، اس طرح کا واقعہ ہوئے اور آپ سیکیورٹی آپ جو انہانس کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کا جو ہے وہ آپ ارینجمنٹ؟ اچھا، یہ کہ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ واہ میں بنایا جائے، یہ تو میرے خیال میں مہتاب حیدر کا ریکمنڈیشن تھی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. جہاں تک آپ داسو کے انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے داسو سی پیک پروجیکٹ نہیں ہے، اور ایک لرننگ جو ہے اور ایک جو فیصلہ کیا گیا وہ یہی کیا گیا ہے کہ ہم نے سی پیک پروجیکٹس کے لیے جو سیکورٹی ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے تو وہ جو چائنیز انویسٹمنٹ کوئی بھی آ رہی ہے اس کے لیے پھر تمام انویسٹمنٹ کے لیے وہ کیا جائے گا. بٹ داسو اس وقت جو ہے اس سیکورٹی بلینکٹ کے حصار میں نہیں تھا کیونکہ وہ سی پیک کا حصہ نہیں. سر یہ بتا دیں کہ ML1 میں سر جواب دیا سر ML1 کے اوپر یہ ایک سے زیادہ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اس کے اندر سے ایک ایشو یہ بھی ہے، چائنیز کی طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کمبینیشن ہو، RMB اور ڈالر کی مکس فائنینسنگ ہو. ہماری سائڈ جو ہے وہ ڈسکشن کری تھی، وہ پریفر کر رہے تھے کہ ڈالر میں ہو کیونکہ زیادہ تر ہماری جو بورنگ ہوتی ہے وہ ڈالرز کے اندر ہوتی ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہمارا ڈالرز کے اندر ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی تھی. سو ایک سے زیادہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ہے. جی پھر میں ابھی آپ کے پاس نہیں، اب اگلی دفعہ میں رائٹ پہ بائیں بازو کی اس سے پہلے کہ الزام لگ جائے میرے اوپر، میں دائیں بازو پہ بھی آ رہا ہوں. جی پھر سے ریپیٹ کریں. جی جی صحیح. جس میں نیپرا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ پر 1 روپیہ 1.5 روپیہ بہت ساری رقم بن جاتی ہے، بہت بجلی مل رہی ہے. صحیح صحیح ان کی بھی ایکٹیویٹی ہے. صحیح باقی سارا کیبنٹ کمیٹی میں انرجی کی طرف سے سارا ریپائز ہوا. صحیح. تو کیا ان کے منصوبے جو چائنیز کے ہیں صحیح ان کو شامل کیا؟ ہم اس لیے نہیں کیا جا رہا، بڑی سادہ سی وجہ کہ جو ہماری چائنا کے ساتھ اوور آل ریلیشن شپ ہے اس پورے تناظر کے اندر ہم نے اس ایشو سے ڈیل کرنا ہے. چائنا سے جو ہماری جو ریلیشن شپ ہے، چائنا ہمارا اس وقت FDI اگر آپ دیکھیں پاکستان کے باہر سے آدھی سے زیادہ ساری دنیا ایک طرف اور اکیلا چائنا ایک طرف ہمارے پاس زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو ریلیشن شپ ہر فورم میں دنیا کے جہاں جتنا مرضی پریشر آتا ہے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جس وقت ویکسین آئی دنیا کے اندر اور شروع میں ہم ویکسین لینے کی کوشش کر رہے تھے، سوائے چائنا کے کہیں سے ویکسین ہمیں نہیں ملتی تھی. کوئی آپ صورتحال دیکھ لیں تو ایک خصوصی ریلیشن شپ ہے، اور کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ خصوصی ہے تو اس لیے اس ایشو کے ساتھ بھی جو ڈیل کیا جائے گا وہ ایک خصوصی طریقے سے کیا جائے گا. جی وہ ہمیں دیکھیں، چائنا ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ مدد کر چکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں خوبصورت بات ہے، کیونکہ میں اب یہ اپنی فائنانس منسٹری کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. دنیا آپ کو شہباز رانا کی جو افواہیں ہیں ہمیشہ غلط نکلتی ہیں، تو یہ ذرا خیال رکھنا. یہ جو ہے نا ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی کرتی ہے تو وہ کہتی ہے جی 100 دفعہ دنیا کو بتاؤ کہ ہم بھلائی کر رہے ہیں. چین ایسا بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں، بتانا نا. سو چائنا جیسا دوست آپ کو ملنا مشکل ہے. یہ بتا دیں کہ آپ کے گزرا کی جانب سے کچھ چینی کمپنیوں پہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا، کچھ ثابت ہوا ہے کرپشن؟
سر جو کرپشن کا سسٹم جو ہے بڑا سادہ سا سسٹم ہے. نیب ہے, انویسٹیگیشن کرتی ہے, نیب کو لگے گا کرپشن ہوئی ہوئی ہے تو ضرور اس کے اوپر ایکشن لے لے گی. حکومت جو ہے ڈائریکٹلی اس کے اندر اختیار نہیں رکھتی, وہ نیب رکھتی ہے اختیار اس کا. ہمارے وزراء نے تو بہت سارے اور پاکستان کے سیاسی لیڈرز جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیا ہوا ہے, تو اگر ہمارے پاس کنٹرول ہوتا تو شاید فیصلے جلدی ہو جاتے, لیکن نیب آزاد ادارہ ہے, وہ اپنے خود فیصلے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں الزام, ہو سکتا ہے غلط ہو سکتے ہیں. اس میں چائنیز کمپنی پہ الزام غلط ہونے کی چانسز زیادہ ہیں, پاکستانی سیاستدان پہ الزام غلط ہونے کی چانسز کم ہیں. یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کا ایک آج کل اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے مسئلہ, یہ تو کہہ رہی ہے کہ فارن پالیسی فیلئر کی, اور ہمیں اپنی فارن پالیسی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس میں کنفرنٹریشن جو ہماری پالیسی اگر ہوتی ہے, اگر وہ جو سمجھتے ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے, اور داعش کی پریزنس, طالبان کا آنا, تو اس صورتحال میں آپ سی پیک کو میں آپ سیکیورٹی کا کتنا ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے دیکھیں, اور یہ دو ڈویژن جو ہے ان کا کتنا. اور اس کے ساتھ ایک سوال اور, صحیح کہ کوسٹل آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے سندھ گورنمنٹ کو لوپ میں لیجیے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ بھی وہاں کوسٹل ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی کام کر رہی ہے, تو یہ اگر سیپریٹ کام ہوگا تو وہ ایک عجیب سا ہوگا. نہیں سر, اس کے اندر جو پورٹ ریلیٹڈ جو کام ہے وہ تو ظاہر ہے فیڈرل ذمہ داری ہے, تو وہ نیچر آف ورک پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر کوئی ایسا کام ہے جس کے اندر سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تو مل کر کام کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہم اس وقت ہمارے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے منصوبے چل رہے ہیں, جس میں سندھ حکومت کے ساتھ جہاں پہ بھی ہمیں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ. دوسرا آپ کا جو سوال تھا نا, وہ بہت اہم سوال تھا, اور بالکل آپ نے درست کہا کہ ہم نے فارن پالیسی کے اندر فیصلے کیے اس ملک کی تاریخ کے اندر, جو شاید اس وقت جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اقتدار میں تھے, تو انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ کے شاید کوئی فیصلے کیے ہوں, لیکن ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے دوسروں کی جنگ کے اندر, چاہے وہ گرم جنگ ہو یا سرد جنگ ہو, اس کا حصہ بن کر. میں صرف وار اینڈ ٹیرر کی نہیں بات کر رہا. اس لیے پاکستان کی بالکل واضح فارن پالیسی ہے. چائنا سے جو ہمارا تعلق ہے, ہمارا رشتہ ہے, ہماری دوستی ہے, اس سے ہم 1 انچ نہ پیچھے ہٹیں گے, اور نہ ہم اپولوجیٹک ہیں اس کے اوپر. ہمیں بڑا فخر ہے اس ریلیشن شپ کے اوپر, لیکن نہ چائنا ہم سے کبھی مطالبہ کرتا ہے کہ اس رشتے کو کسی اور کے خلاف استعمال کیا جائے, اور نہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. سر میں مکمل کر لوں نا. دیکھیں اس وقت آپ کی نیبرہڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ میری گواہی نہ سنیں. ایک رائٹ ونگ ریڈیو کامنٹیٹر ہے امریکہ میں, جان بیک کے نام سے, رائٹ ونگر ہے, اس کو اسلاموفوب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. ذرا سن لیں وہ پاکستان کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, اور اس کے پروگرام پہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا ریپبلکن پریزیڈنٹ عمران خان کے بارے میں اور پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہ اس لیے IMF آپ کی تعریف کیوں کر رہا ہے, میں اب اکنامکس کی نہیں بات کر رہا, میں خطے کے اندر جو حالات ہیں اور اس میں پاکستان کس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے, رول پلے کر رہا ہے. ورلڈ بینک, IMF, جرمنی, ڈنمارک, آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, سب تعریف کریں, اور میرے خیال میں سب پاکستانیوں کے لیے وہ خاموش ہیں, انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, یہ ان کی مرضی ہے. وہ بھائی وہ جی کیا کرتے ہیں سر وہ امریکہ کا جو عامر لیاقت ہے, اس کے پروگرام پہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس نے اتنے ووٹس لیے پچھلے الیکشن میں کہ کسی ریپبلکن کینڈیڈیٹ نے امریکہ کی ہسٹری میں نہیں لیے, وہ الیکشن ہار گیا. اس آدمی کی بات سن لیں آپ, گلین بیک کی نہ سنیں. شوکت ترین صاحب کا ٹینیور 15 اکتوبر کو پورا ہو رہا ہے, ابھی تک پرائم منسٹر نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ان کو الیکٹ کہاں سے کروانا. آپ کی PTI کے اندر ایک پوزیشن بھی ہے, تو اس کا کیا اسٹیٹس کیا ہے شوکت ترین کا, اور لیٹ سے اگر وہ نہیں الیکٹ ہوتے بیکاز آف اینی ریزن, تو اگر آپ کو فنانس میں سیکور آفر ہوتی ہے. اچھا, یہ شہباز رانا نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ سنجیدہ جرنلزم جو ہے نا اس میں مزہ نہیں ہے, تو کچھ چسکا لیا جائے. اچھا دیکھیں سر, یہ دیکھیں میں آپ کو وہی جواب دوں گا جس دن, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے تو آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسد عمر ابھی غلط بات تو نہیں کر رہا. میری جو پریس کانفرنس تھی جس کے اندر میں نے اناؤنس کیا کہ جناب میں بھی وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر آ رہا ہوں, تو اس کے اندر مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے کیا جواب دیا تھا,
بھائی باقی ہر پالیسی کے اوپر میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں, ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے, تو ہم اپنی رائے رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہماری بھی بات سنیں. ایک کام جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک آدمی کا کل اختیار ہے, اور وہ وزیر اعظم ہے. اور وہ کیا, کابینہ میں وہ اپنی ٹیم میں کس کو کھلانا چاہتا ہے. جس مرضی کو کھلانا چاہیں گے وہ کھلائیں گے, جب تک کھلانا چاہیں گے کھلائیں گے. تو اس میں سر جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں یہ سیکنڈ فیز کے حوالے سے جو منصوبے ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کی ٹوٹل تقریباً مالیت کتنی بنے گی؟ سر دیکھیں, یہ پہلی بات تو جے سی سی کے اندر بالکل تاخیر ہوئی, لیکن اس کی وجہ سے سی پیک کی پروگریس نہیں رکی. پچھلے سال کوئی 2020 میں کووڈ کی وجہ سے کوئی جے سی سی نہیں ہوئی, لیکن 2 نئے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے, زراعت کا بنا اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بنا. میں صرف ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں, ایسی میں آپ کو بہت ساری اور مثالیں دے سکتا ہوں. ایس ای زیز دونوں نے جو کام کرنا شروع کیا پچھلے سال کرنا, تو وہ کام چلتا رہا ہے. دوسرا جو دیکھیں, یہ سی پیک اب اس سٹیج سے گزر گیا ہے. یہ جو تھا نا پہلا سٹیج, بڑے بڑے منصوبے, چند منصوبے, حکومت براہ راست ان کے اندر انوالو, اب یہ وہاں سے نکل رہا ہے. یہ ایک اوور آل اکانومی کے اندر پھیلتا جا رہا ہے. یہاں پر چند فیصلے نہیں ہوں گے, یہاں پر سینکڑوں اور امید ہے ہزاروں سرمایہ کاری کے فیصلے ہوں گے جو انفرادی کمپنیز کر رہی ہوں گی. تو وہ جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ تھا کہ جی اگلے 5 سال میں $25 بلین ہوں گے, وہ والا سٹیج اب گزر گیا. تھینک یو ویری مچ جی. آخری دائیں بازو کی قوتوں سے آخری 2 سوال. سر ایک نہیں 2 لیتے, بتائیے. یار اچھا, آپ نے میری عمر میں اگر کسی پہ بھاگنے کا الزام لگے تو یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ بھاگ سکتا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ جتنے بھی سی پیک کے پروجیکٹس ہیں $60 بلین کی جو انویسٹمنٹ کا مطلب بتایا جا رہا ہے, اس کا پے بیک تو اینڈ کنزیومر ہی ہوگا نا, ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. وہ کتنا ہوگا وہ بتا دیں. اے سی سی میں جو بھی ڈیسیژن ہے اس میں جو ٹوٹل والیوم ہے اس کا پے بیک اینڈ کنزیومر پر کتنا آئے گا. اور پلس سر پلاننگ کمیشن کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی پروجیکٹس بنتے ہیں اس پر. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر اور چیئرمین سی پیک خالد منصور پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ داسو واقعے پر ہم نے اظہار افسوس اور لواحقین سے تعزیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان چائنا کی دوستی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.